ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، قربانی میں جانور جب ذبح ہوتا ہے تو قصائی حضرات کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ میرا ایک بیان ہے قصائیوں کی بدماشیاں، وہ تھوڑا عنوان سخت ہو گیا تھا۔ قصائی حضرات دو غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جانور کی 4 رگیں کاٹنے کے بعد مزید کاٹتے ہیں پھر، اور اندر نرخرے میں اس کے چاقو مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ عمل غلط ہے۔ اس کا نقصان یہ کہ جانور کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کا بلڈ صحیح طرح سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ 4 رگیں کاٹیں گے، حرام مغز کا کنیکشن برقرار رہے گا تو اس سے جو دماغ کو سگنل ملتا رہے گا اور دماغ ایمرجنسی نافذ کر دیتا ہے، جس سے جانور تڑپتا ہے اور بلڈ سارا باہر نکل جاتا ہے۔ اس کا تکلیف نہیں ہوتی جانور کو، ہمیں لگتا ہے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب ہم جانور کی یہ رگیں کاٹتے ہیں نا، تو یہ جو دماغ ہے نا اس کو بلڈ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب دماغ کو بلڈ کی سپلائی بند ہوگی تو دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ دماغ کا صرف وہ حصہ کام کرتا ہے جو قدرت نے حادثات کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ابھی تو دماغ کام کر رہا ہے نا آپ لوگوں کا، جو نارمل والا دماغ بھی الحمدللہ، تو پھر سمجھیں یہ بات کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں، ریفلیکٹ ایکشن کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہم نے تو 9th کلاس میں پڑھا تھا۔ وہ ایک ایکشن ہوتا ہے کہ لاشعوری حرکتیں، آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز پہ آتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دماغ میں ایک ایسا حصہ رکھا ہے جو سوچتا بعد میں کرتا پہلے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے سچی جو سامنے والا دماغ ہے نا، اس کے سوچنے سے پہلے وہ کام کر چکا ہوتا ہے۔ اس کی حص اللہ نے بہت تیز رکھی ہے، وہ ہمیں حادثے سے بچانے کے لیے ہے، کیونکہ حادثات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سوچنا شروع کر دو گے تو حادثہ ہو چکا ہوگا۔ گرم چیز پہ ہاتھ آیا، کافی دیر کے بعد یہ استری کسی نے رکھ دی، کافی دیر کے بعد آپ کو محسوس ہوا تو اس وقت تو بھیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی اچانک خوف زدہ چیز سامنے آتی، ہم ایک دم سے اچھل جاتے ہیں، حالانکہ ابھی نیت نہیں کی ہوتی اچھلنے کی، اچھل پہلے چکے ہوتے ہیں۔ جن بعد میں دیکھا ہوتا ہے ہم نے، اور پھر یہ تو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سچی مچی کا جن بھی نہیں ہے، یہ تو 1 ہفتے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو بہت سی حرکتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں۔ تو جانور میں بھی جب ہم 4 رگیں کاٹتے ہیں تو اس کا جو دماغ جو درد محسوس کرنے والا حصہ ہے نا، وہاں بلڈ کا سرکولیشن ختم، وہ سن ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ حصہ جو ایمرجنسی نافذ کرنے والا ہے، وہ ایمرجنسی میں جو آرڈر دینے والا حصہ وہ کام کرتا رہتا ہے، وہ حرام مغز کی وجہ سے اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے۔ وہ باڈی کو میسج دیتا ہے کچھ خطرہ ہوا ہے، باڈی تڑپتی ہے، تو تڑپنے سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ اچھی طرح نکل جاتا ہے۔ کسائی کیا کرتے ہیں، وہ نوک لے کے حلق میں ماری اس کے، تو وہ جو اس سے وہ رگ کٹ جاتی ہے حرام مغز والی، جس سے دماغ کا مکمل کنیکشن باڈی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے باڈی تڑپنا ختم کر دیتی ہے، بلڈ اچھی طرح سے جانور کا نکلتا نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، شریعت نے جو ذبح کا طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو چھپکلی ہے نا، چھپکلی دیکھی ہوگی، اکثر جب ہم چھپکلی مارتے ہیں تو اس کی دم کٹ جاتی ہے، دم تڑپتی ہے، اس سے جان نکل رہی ہے، لیکن دم کو تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس تکلیف محسوس کرنے کے لیے دماغ نہیں ہے۔ اور جو دماغ جہاں ہے نا چھپکلی کے، اس کو بھی تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس اب دم نہیں رہی ہے۔ ارے تکلیف تو گزر رہی ہے دم پہ نا، دم پہ تکلیف گزر رہی ہے، خوب تڑپ رہی ہے، لیکن دماغ جو اس تکلیف کو محسوس کرتا، وہ اس لیے محسوس نہیں کرتا کہ جس پہ تکلیف گزر رہی ہے وہ اب دماغ کے پاس ہے نہیں، اس کا دماغ سے کنیکشن ختم ہو چکا ہے۔ تو وہ تڑپ تو رہی ہوتی ہے چھپکلی کی دم، یوں اس پہ جان نکل رہی ہے تو وہ خوب تڑپ رہی ہے، لیکن نہ دم کو تکلیف نہ چھپکلی کو تکلیف۔ چھپکلی کو صرف اس حصے پہ تکلیف ہوتی ہے جہاں کٹ لگا ہوا ہے، اس کا کنیکشن ابھی چھپکلی سے باقی ہے۔ وہ جو دم کے یوں کلابازیاں کھا رہی ہیں اسے ترس تو بہت آئے گا،
بہت ترس آئے گا، ہائے بیچاری کہ دم، ہائے بیچاری دم کے ساتھ کیا ہوا. لیکن دم کو تکلیف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے تکلیف محسوس کرنے کے لیے، اور دماغ کو تکلیف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس تڑپتی ہوئی دم سے کنیکشن اس کا ختم ہو چکا ہے، اس کے پاس دم نہیں ہے. تو دم کو تکلیف اس لیے نہیں کہ دماغ نہیں، دماغ کو اس لیے کے پاس دم نہیں ہے. یہ ایک فارمولہ یاد رکھیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ان جانوروں پر کہ ہمیں حکم دیا کہ ان کی جب جان لینی ہو تو ذبح کر کے لو. اس میں تمہارا بھی فائدہ اور ان جانوروں کا بھی فائدہ. تمہارا فائدہ یہ تمہیں صاف ستھرا گوشت ملے گا خون کے بغیر. بیماریاں بھی ساری بلڈ میں ہی ہوتی ہیں، جو بیماریاں ہیں نا گوشت میں جو زیادہ تر یہ بلڈ میں ہوتی ہیں بیماریاں. جب خون نکل گیا تو جانور بیماریوں سے بھی پاک صاف ہو گیا.